السلام علیکم ناظرین، آج ہم اردو زبان کی چوتھی کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے محمود غزنوی اور بڑھیا کے سلسلے میں۔ محمود غزنوی ایک حکمراں تھا۔ غزنہ ایک جگہ ہے افغانستان میں، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے غزنوی کہتے ہیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اسے ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے ان الفاظ کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ان کے معنی بھی انشاءاللہ ہم بتا کر پھر سبق کو بھی تھوڑی تشریح کے ساتھ پڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود غزنوی اور بڑھیا۔ محمود غزنوی اور بڑھیا۔ مؤرخ، واو پر حمزہ کی آواز پڑھیے گا، واو کی جگہ مؤرخ۔ قزاق، غارت، کارواں، واردات، منصف مزاج، قتل، تاجر، مظلومہ، حراست۔ اب ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ مؤرخ، تاریخ لکھنے والا، جو ہسٹری لکھتا ہے اسے کہتے ہیں مؤرخ۔ قزاق، ڈاکو، لٹیرا جو راستہ روک لیتے ہیں اور سامان مال و اسباب لوٹ لیتے ہیں۔ غارت، برباد کرنا، تباہ کرنا۔ کارواں، مسافروں کی جماعت، قافلہ، گروپس۔ واردات، لڑائی جھگڑا۔ منصف مزاج، حاکم، انصاف کرنے والا۔ منصف کے معنی آتے ہیں انصاف کرنے والا، اور مزاج کے معنی طبیعت، یعنی انصاف کرنے والی طبیعت، اسی کو کہتے ہیں حاکم، انصاف کرنے والا، جج۔ قتل، مار ڈالنا، خون کرنا۔ تاجر، تجارت کرنے والا، بزنس مین۔ مظلومہ، وہ عورت جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے مظلومہ کہتے ہیں۔ حراست، قید۔ محمود کے حال میں مؤرخوں نے ایک بڑا دلچسپ قصہ لکھا ہے۔ محمود کے حال میں یعنی محمود کے بارے میں، مؤرخوں نے یعنی ہسٹری لکھنے والوں نے ایک بڑا دلچسپ قصہ لکھا ہے، یعنی کہ بہت مزیدار قصہ لکھا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے، یعنی اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیک دل اور منصف مزاج تھا، یعنی انصاف کرنے والا تھا۔ کون؟ محمود غزنوی۔ اس دلچسپ قصہ کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اور جب کوئی اس کو نیک مشورہ دیتا، مشورہ نہ پڑھیے گا، مشورہ، ایڈوائز۔ اور جب کوئی اس کو نیک مشورہ دیتا تھا، یعنی اچھا مشورہ دیتا تھا، کس کو؟ محمود کو، تو گو اس کی طبیعت کے خلاف ہوتا، مگر فوراً مان لیتا تھا۔ نیک مشورہ اگر کسی نے دیا، اگرچہ وہ بات، گو کے معنی اگرچہ وہ بات اس کی طبیعت کے خلاف ہو، من کے مطابق نہ ہو، پھر بھی مان لیتا تھا۔ کون؟ محمود۔ لکھا ہے کہ غزنی سے ایران کی جو سڑک جاتی ہے اس پر بلوچی قزاقوں، بلوچ قبیلہ ہوتا ہے، اس بلوچ کے رہنے والے ہی لٹیرے
راستہ لوٹنے والے، اس پر بلوچی قزاقوں نے ایک مضبوط قلعہ فورٹ، ایک مضبوط قلعہ اپنی جائے پناہ بنا لیا تھا۔ جائے پناہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ، جا مانے جگہ، پناہ کے مانے پناہ، پناہ لینے کی جگہ بنا لیا تھا ایک مضبوط قلعے کو۔ کہاں پر؟ ایران سے غزنی جو سڑک جاتی تھی اس کے پاس، اس کے کنارے۔ جو سوداگر کہتے ہیں بزنس میں، جو سوداگر اس راہ سے گزرتے وہ قزاق یعنی وہ لٹیرے، بلوچی لٹیرے، ان کو قتل و غارت کرتے یعنی مارتے پیٹتے، جان بھی لے لیتے۔ ایک دفعہ یعنی ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک دفعہ انہوں نے تاجروں کے ایک کارواں کو لوٹ لیا۔ کس نے؟ بلوچی قزاقوں نے لوٹ لیا کس کو؟ تاجروں کے، بزنس مین کے قبیلوں، کارواں کو، قافلہ کو لوٹ لیا۔ اور خراسان کے ایک نوجوان کو مار ڈالا۔ خراسان کے تاجر رہے ہوں گے تو وہیں کا ایک نوجوان تھا جس کو اس نے مار ڈالا۔ کس نے؟ بلوچی قزاقوں نے۔ خراسان ملک کا نام ہے۔ اس نوجوان کی بڑھیا ماں روتی پیٹتی داد خواہی نہ پڑھیے گا، واو کی آواز پڑھنے میں نہیں آئے گی، روتی پیٹتی داد خواہی کے واسطے مطلب کے لیے محمود کے دربار میں حاضر ہوئی یعنی آئی۔ اس نوجوان کی بڑھیا ماں روتی پیٹتی یعنی جس کے بچے کو مار دیا تھا، جس تاجر کو، فریاد لے کر کے آئی کہ مجھے انصاف چاہیے۔ داد خواہی اسی کو کہتے ہیں، فریاد لے کر آنا اور انصاف کی بھیک مانگنا، گہار لگانا۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ وہ مقام میرے پائے تخت سے اتنے دور دراز فاصلے پر ہے کہ وہاں کی وارداتوں کا انتظام دشوار ہے یعنی مشکل ہے۔ بادشاہ نے محمود نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ جگہ میرے پائے تخت سے یعنی میری راجدھانی سے، کیپٹل سٹی سے بہت دور ہے، اتنے دور پر ہے کہ وہاں جو قتل و غارت گری ہوتی ہے وہاں کا انتظام کرنا، اس کو روکنا میرے لیے مشکل ہے، اسی کو کہا انتظام دشوار ہے۔ یہ سن کر اب کیا کہہ رہی ہے بڑھیا؟ یہ سن کر اس مظلومہ نے کہا، یعنی چونکہ اس پر ظلم ہوا تھا، اس کے بچے کو مار دیا گیا تھا، اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں مظلومہ۔ یہ سن کر اس مظلومہ نے کہا، پھر ایسا ملک جس کی امن و امان کا یعنی پیس بندوبست، پھر ایسا ملک جس کی امن و امان کا بندوبست تجھ سے نہیں ہو سکتا، اپنے قبضہ میں کیوں رکھ چھوڑا ہے اور اس پر حکومت و حراست کا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ بڑھیا نے کیا کہا؟ جب تجھ سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جہاں پر اپنے ملک میں تم انصاف نہیں کر سکتے اور کہتے ہو کہ وہ جگہ بہت دور ہے اور تم اس کا بندوبست نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے، لڑائی جھگڑے کو، مار پیٹ کو، تو اپنے قبضے میں کیوں ایسا ملک رکھے ہوئے ہو؟ کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ اس پر حکومت و حراست کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرتا ہے؟ اور یہ کیوں کہتے ہو کہ اس پر میری حکومت ہے، اس ملک پر چھوڑ دو؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دعویٰ نہ کرو بلکہ چھوڑ دو۔ اس مظلومہ نے محمود غزنوی سے کہا طنز کرتے ہوئے۔ بڑھیا کی اس بے باکانہ تقریر اور سچی بات نے بادشاہ کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ فوراً ان قزاقوں یعنی لٹیروں کے غارت کرنے پر یعنی مارنے پر، قتل ڈالنے پر
مستعد ہو گیا یعنی راضی ہو گیا، مان لیا۔ جب بڑھیا نے کہا نا کہ حکومت چھوڑ دو اس پہ جب نہیں کر سکتے ہو تو، اور نڈرتا کے ساتھ بغیر ڈرے ہوئے اس نے یہ بات کہی تھی، اسی کو کہا بے باکانہ تقریر، بے باکانہ بات، یعنی جس میں ذرہ برابر بھی وہ گھبرائی نہیں، یہ نہیں ڈری کہ بادشاہ کے سامنے ہم بول رہے ہیں ہم کو مار دے گا، بلکہ بے باکانہ تقریر کر دی اس نے، اور سچی بات نے بادشاہ کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ فوراً ان قزاقوں کے غارت پر مستعد ہو گیا، یعنی اس کو مار ڈالنے پر راضی ہو گیا کہ ان قزاقوں کو چلو مار دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس بڑھیا کے شرم دلانے کی وجہ سے کہ تم شرم کرو کہ تمہارا ملک تم سے سنبھل نہیں رہا ہے، اور آئندہ کے لیے حکم دے دیا کہ جو قافلہ اس راہ سے گزرے، راہ کے معنی راستہ، جو قافلہ اس راہ سے گزرے اس کے ہمراہ، یعنی اس کے ساتھ، ہمراہ معنی ساتھ، اس کے ہمراہ ایک فوجی گارڈ جایا کرے، اس کے ہمراہ ایک فوجی گارڈ جایا کرے، ایک فوجی جایا کرے کس کے ساتھ؟ اگر کوئی قافلہ اس ہو کے گزرتا ہے تو ایسی صورت میں ایک فوجی گارڈ اس کی حفاظت کریں گے حکومت کی طرف سے، تاکہ قتل و غارت گری نہ ہو۔ یہ کیوں ہوا؟ اس بڑھیا کے کہنے کی وجہ سے، بڑھیا نے جب بے باکانہ بات کہی۔ ناظرین، اس سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان کو حق بات کہہ دینی چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے انصاف اور اچھی بات یہی ہے کہ وہ جا کر کے سچائی اسے دکھا دے اور حق کا کلمہ بلند کر دے، حق کی بات بتا دے، تاکہ وہ مانے یا نہ مانے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مانے گا تو ثواب کا کام کرے گا، نہیں مانے گا تو پھر گناہ کرے گا، لیکن انسان اپنے ذمے کو ادا کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب حق دیا ہے، اور شریعت نے ہمیں یہ حق دی ہے کہ ہم حق بات کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ فساد، قتل و غارت گری دنیا میں نہ رہے۔ تو اس بڑھیا کے ایک فریاد کرنے کی وجہ سے اور اس بے باکانہ گفتگو کی وجہ سے ان کے بعد کے لیے، آئندہ کے مسافروں کے لیے اور بزنس مین کے لیے ان کی زندگیاں آسان ہو گئی اور ان کا ادھر سے چلنا گزرنا آسان ہو گیا، یہ ایک سچا کلمہ کہنے کی وجہ سے، سچی بات کہنے کی وجہ سے۔ لہذا ہم سبوں کو بھی سچ بولنا چاہیے اور سچ کو اس کے موقع پر بولنا چاہیے تاکہ اس کا زیادہ فائدہ ہو، اور خصوصی طور سے جب بادشاہ کے سامنے بولنے کی باری آئے تو ضرور حق پہنچائی جائے اور حق بات ان تک پہنچائی جائے تاکہ وہ اس پر عمل کرے، تاکہ اس کا ثواب آپ سبوں کو ملے اور ہم سبوں کو ملے۔ چلیے ناظرین، اس سبق کو یہیں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے محمود غزنوی اور کنور رائے والی قنوج کے سلسلے میں سبق نمبر 4 کے ساتھ۔ آج سبق نمبر 3 تھا، تو چلیے اس سبق کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور آخر میں درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلا دیں، اور ناظرین یہ بھی درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ خاطر خواہ فائدہ ہو اور مجھے خوشی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔